آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، بڑی خبر یہ ہے تحریک انصاف کے لیے، خبر بڑی یہ ہے کہ 11 سے 12 جنوری تحریک انصاف کا دن، ٹائم وقت نوٹ کر لیجئے، مشکل ختم ہونے والی ہے، حالات سیدھے ہونے والے ہیں، تحریک انصاف اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ بطور مسلمان میرا یہ ایمان ہے، بلکہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آزمائش میں اس کو ڈالتی ہے جسے پسند فرماتی ہے، جس پر یقین ہوتا ہے اور جس کی اللہ تعالیٰ کی ذات مدد بھی فرماتی ہے کہ یہ شخص آزمائش سے نکل جائے گا، یہ شخص آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ کی ذات اتنی غفور و رحیم ذات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتی ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ جو ہے، نیک بندے، ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو بے شمار ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی امتحان، کسی نہ کسی مشکل اور کسی نہ کسی ایسے معاملے سے ضرور گزرا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کہاں تک کیا کیا آپ کے سامنے ہے، انتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 1 منٹ میں سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن زندگی اسی کا نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی چیز بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، ہمیں تو سب کچھ آسانی سے مل رہا ہے نا، ہم امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے سیاسی جماعتوں کے اندر ہو یا دوسرے لوگ ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، انہیں مشکل کے وقت مسکرانا چاہیے اور مسکرا کر، سیاسی لوگ ہوں، پاکستانی ہوں، سیاستدان ہوں، فوج سے تعلق رکھتے ہوں، سرکاری اداروں سے تعلق رکھتے ہوں، ہر مشکل میں مسکرانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو سمجھتی ہے اسے امتحان میں ڈالتی ہے۔ آپ شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ مجھے بہت سے فون آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے، بہت سے سیاسی افراد کے اندر کہا جی اب کیا بنے گا، اب سب کچھ خراب ہو جائے گا، اب تو کچھ پلاننگ مسلم لیگ کی یا ان لوگوں کی جو چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے جو لوگ چاہتے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے، شاید کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص وزیر اعظم بن جائے، یعنی مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ہمارا قائد وزیر اعظم بن جائے، تو لگتا ہے سب کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرے کیے ہوئے فیصلے ہی سب کچھ ہوں گے تو وہ اس سے بڑی غلط فہمی کوئی ہو نہیں سکتی۔ فیصلے وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، قدرت کرتی ہے۔ تو اس لیے مشکل بھی اسے آتی ہے جس کے لیے آگے آسانیاں ہوتی ہیں، جس کے لیے آسانیاں نہیں ہوتی شاید اسے مشکل بھی نہیں آتی۔ آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، بڑی خبر یہ ہے تحریک انصاف کے لیے، خبر بڑی یہ ہے کہ 11 سے 12 جنوری تحریک انصاف کا دن ہوگا۔ ٹائم وقت نوٹ کر لیجئے۔ ویسے آج سے بہت سی خبریں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی، آج دن سے۔ کل کا دن بڑا برا گزرا مجھے پتا ہے، لیکن آج کے دن سے آپ کو، جب آپ یہ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی، تھوڑی کم لیکن کچھ زیادہ خوشخبریاں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ 11 جنوری تک آپ کو بتا دوں جو ہونا سو ہو جائے گا۔ 11 جنوری تحریک انصاف کا دن ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے، یہ آپ 11 جنوری کو اور اس دوران میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی، یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مشکل ختم ہونے والی ہے، حالات سیدھے ہونے والے ہیں، تحریک انصاف اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ کل کے فیصلے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہر گھنٹے بعد جس طرح ڈاکٹر نبض دیکھتے ہیں نا، اس طرح سیاستدان بھی نبض چیک کر رہے ہیں عوام کی۔
کل کے فیصلے کے بعد دوبارہ مختلف لوگوں نے سروے کرائے، بلکہ ایک ٹی وی چینل نے بھی سروے کرایا میاں نواز شریف کے حلقے کا۔ پتہ آپ کو اس میں کیا نکلا؟ پہلے 20 ڈبے کھلے تو 20 میں سے 17 ڈبے تحریک انصاف کے اور 3 ڈبوں میں نون لیگ۔ یہ حساب تھا، اندازہ لگا لیں آپ۔ اچھا یہ تو ایک جگہ کا سروے تھا نا، کئی اور بھی سروے کرائے گئے جو ٹی وی پہ نہیں بتائے جائیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا یار لوگ چینج نہیں، لوگوں سے پوچھا گیا کہ اگر بلے کا نشان نہ ہوا، انہوں نے کہا جی بلہ ہو یا کوئی چیز نشان ہو جس سے عمران خان کی تصویر ہوگی ہم ووٹ دے لیں گے۔ پوچھا گیا دیہاتوں میں ان پڑھ، اس نے کہا جتنا مرضی ان پڑھ ہے، اب شعور تو پیدا ہو گیا ہے، اب ان پڑھ یا پڑھا لکھے کا معاملہ نہیں ہے۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آج سے آپ کو بڑی خبریں ملنی شروع ہو جانی ہے، آپ کو کچھ سکھ بھی شروع ہو جانا ہے، اور 11 جنوری جو ہے یہ تحریک انصاف کا دن ہے۔ 11 جنوری کو کیا ہونا ہے یہ میں بتاؤں گا نہیں، لیکن دن نوٹ کر لیں، 11 جنوری تحریک انصاف کا دن ہے۔ تحریک انصاف نے پلان بی پر اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اچھا یہ پلان بی جو ہے یہ سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن مجھے میرے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ پلان بی پر کام مکمل ہو گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ پلان بی اور باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں زرتاج گل کی، بیٹھی ہیں جس وقت رات کو، جس وقت یہ بیٹھی تھی کورٹ کے اندر، کیا ٹائم تھا؟ وہ رات 8 بجے کا ٹائم تھا اس وقت۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایمان طاہر جن کو گرفتار کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے باہر سے، بیل کے کاغذ دکھا کر وہ بھی ریلیز ہو گئی۔ ذرا تھوڑا سا انتظار تو کریں، بہت کچھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جھٹکے لگائے جاتے ہیں کبھی کبھی کسی کو کہ چیک کیا جائے کہ ان کے لوگ ڈر گئے ہیں، ہار گئے ہیں، ہمت ہار گئے یا نہیں ہار گئے۔ پلان بی پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ پلان بی بڑا کمال کا پلان ہے، اور اس پلان کے بعد آپ کو یہ بتا دوں کوئی حلقہ خالی نہیں رہے گا، الیکشن ہوگا۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو پھر جناب وہ سیٹیں نہیں ملیں گی، اور بھائی اتنی اکثریت سے جیتا جائے گا کہ شاید آپ کو ان سیٹوں کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، اور اگر پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ نہ ہو۔ کپتان کو جب یہ پتہ چلا، ایک خبر آپ کو تو بڑے مزے والی، کپتان کو جب آج بتایا گیا کہ جناب خبر تو آپ کو مل گئی ہے کہ بلے کا نشان واپس ہو گیا، تو کپتان مسکرایا، کہکا لگایا اور کہا کہ یہ صرف اتنا ہی کر سکتے تھے۔ نشان تو ہر شخص کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، اس کو کس طرح ختم کریں گے؟ اور وہ نشان کس چیز کا ہے؟ جو شعور کا ہے۔ کپتان نے کہنے والے بتاتے اتنا کہکا لگایا، اور کہکا لگانے کے بعد کہا کہ چلنے دو، ابھی یہ اتنے تھک گئے ہیں، اتنے تھک جائیں گے کہ یہ خود بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مزید آج بڑا اہم دن ہے، آپ میرا اس ویلاگ کو سننے کے بعد دیکھتے جائیے ہو کیا رہا ہے، پھر مجھے بتائیے گا کہ میں کہاں تک ٹھیک تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔